الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں رمضان المبارک کی اختتام پر جو عید کی رات آتی ہے اس کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں، اس رات میں عبادت پر اللہ جل جلالہ کی ذات کیا عطا فرماتے ہیں۔ سال بھر کی 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اگر آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات ان 5 راتوں کی عبادت پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی بھی ہے۔ عید الفطر کی رات کا نام حدیث میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی یہ رات انعام دینے کی رات ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات کا خاص کرم اس رات ہوتا ہے کہ اللہ اتنے لوگوں کی بخشش اکیلی اس رات میں فرما دیتے ہیں۔ یہ انعام کی رات ہے، یہ اکرام کی رات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کے دل کو اس دن موت نہیں دیں گے جس دن کہ جو قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے دل پر یعنی کہ اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کی جو وحشت ہے، قیامت کا جو خوف ہے، وہ ہر دل کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ لیکن جس آدمی نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کی ہوگی، اللہ جل جلالہ کی ذات قیامت کی وحشت سے اس کے دل کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ رات بڑی قیمتی رات ہے۔ ایک تو اس رات کے اندر مستقل قیام کرنا، عبادت کرنا، دعائیں مانگنا مسنون عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کے اندر اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے لوگوں کی اللہ نے پورے رمضان میں بخشش فرمائی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے کا دل قیامت کی وحشت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا چونکہ عید الفطر کی رات آ رہی ہے، عمومی طور پر یہ رات ہم چاند رات کے حوالے سے اس کو بازاروں میں، گلیوں میں اور محلوں میں گزارتے ہیں۔ چونکہ شیطان آزاد ہو چکا ہوتا ہے تو فوراً انسان، چونکہ شیطان کی جگہ بازار ہے تو شیطان انسان کو فوراً بازار کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بازار میں چونکہ بے پردگی کی انتہا ہے تو لہٰذا اس کے جو روزے، اس کی جو تراویح، اس کی جو تلاوت، اس کا جو ذکر، اس کا جو درود پاک کا پڑھنا، اس کا جو دعاؤں کا مانگنا، اس کا جو اس کے دل میں نور جمع ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضائع کروا دے۔ لہٰذا اس رات کو چاند رات کے نام سے، خریداری کی نام پر یا باقی کسی عنوان کے نام پر بازاروں میں گزروا دیتا ہے۔ تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ جس رب نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، رات کو تراویح کا قیام نصیب فرمایا، اور آج رات اللہ پاک انعام عطا فرما رہے ہیں، تو ہمیں جس طرح وہ ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا، اسی طرح ہمیں اس رات میں بھی اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں۔ عبادت میں مشغولیت سے ایک تو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، ایک لیلۃ الجائزہ کا ثواب مل جائے گا، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بازار کی خرافات، بد نظری، بیہودگی اور نحوست سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ کی ذات ہمیں اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔